السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اہلا وسہلا ومرحبا، آپ سب کا خوش آمدید۔ آج سے ہم تفہیم القرآن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تفہیم القرآن کو جاننے سے پہلے ہم علم کی اہمیت، فضیلت اور فرضیت پر بات کریں گے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ دین بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے ساتھ یہاں پر کیا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے، تبھی ہم یہاں پر کیوں جمع ہیں؟ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اور بیسیکلی 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے۔ نمبر 1 فائدہ، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ ٹھیک ہے، جو شخص بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے۔ اور کب تک شمار ہوتا ہے؟ جب تک وہ لوٹ نہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو نمبر 1 فائدہ کیا ہے دین کا علم حاصل کرنے کا؟ کہ ہم فی سبیل اللہ میں شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 2 فائدہ، ایک حج کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ جو شخص بھی دین کا علم سیکھتا سکھاتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے؟ ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور نمبر 3، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ کہ جو شخص بھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے یا سفر کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جنت کا راستہ کیسے آسان ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے سے۔ اور اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ایمان اور نیک اعمال کرنے سے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مین کی کیا ہے؟ ایمان لانا پلس صالح اعمال۔ اور نیک اعمال میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ نماز پڑھنا، رمضان میں روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور یہ عبادات ہم بخوبی کرتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ اور بیسیکلی یہ کیا ہیں؟ یہ پلرس آف اسلام ہیں۔ ان کی فرضیت کا حکم ہمیں کہاں پتہ چلتا ہے؟ ان کی فرضیت کا حکم ہمیں قرآن میں پتہ چلتا ہے۔ اور قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن از اے گائیڈنس بک فار ہیومنس لائف۔ قرآن کیوں نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، کہ انسان کیسے زندگی گزاریں گے۔ تو قرآن بیسیکلی قرآن کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو گائیڈ کرنا۔ ٹھیک ہے، ہدی للناس ہے قرآن، تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ اور بیسیکلی قرآن پاک میں 5 ٹاپکس جو ہیں مینشن کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، مین تھیم کیا ہے قرآن پاک کا؟ یہ 5 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 ہسٹری، قصص الانبیاء ہیں۔ نمبر 2 فیتھ یعنی ایمان کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ نمبر 3 گڈ ڈیڈس یعنی اعمال صالح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ نمبر 4 دعوت الی اللہ یعنی اس پیغام کو آگے کیسے پہنچانا ہے، کیسے بھیجنا ہے، کیسے لوگوں کے دلوں پہ اتارنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے۔ اور نمبر 5 سکسیس آف مین کی یعنی پیشنس، صبر، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈسکس کیا ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا علم ہم کیوں حاصل کریں؟ قرآن کا علم ہم اس لیے حاصل کریں گے کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں طلب العلم فریضۃ، فرض ہے، علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر۔ اور اللہ کے نزدیک علم کی اہمیت کیا ہے؟ جیسے سورۃ العلق کی شروع کی 5 آیات، وحی، جب پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی تو وہ یہ سورۃ العلق کی 5 آیات تھیں۔ کیا تھیں؟ اقرأ، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ پڑھو،
آپ ایجڈ ہو کوئی بات نہیں، پڑھو، بسم اللہ تو کرو، لکھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، پڑھو، بسم اللہ تو کرو۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ کر اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ خلق، وہ رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم جس خالق کے نام سے پڑھ رہے ہو وہ کوئی معمولی خالق نہیں ہے، اس نے تمہاری تخلیق کی ہے، تو تم بے فکر ہو کے پڑھو، ٹھیک ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہاں اللہ تعالیٰ تخلیق کی طرف غور کرا رہا ہے کہ تم کیا تھے، تم کچھ بھی نہ تھے، تم کچھ بھی نہ تھے، تم ایک خون کے ٹکڑے تھے، ایک لوتھڑے تھے، میں نے تمہیں اس سے بنایا۔ اقرا وربک الاکرم، اور پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں قلم کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ قلم کی امپورٹنس بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے ہی ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہر چیز ہمارے مائنڈ میں اسٹور نہیں ہوتی ہے اور ہم بھول بھی جاتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، تو اس لیے ہی ہمیں علم کو اسٹور کرنے کے لیے قلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو بھی ہم بات سیکھیں اس کو اگر ہم لکھ لیں گے تو وہ ہمارے مائنڈ میں محفوظ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو جو نہیں جانتا تھا وہ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے۔ پھر آگے کیا پتہ چلتا ہے سورۃ طٰہٰ میں، رب زدنی علما، تم کہو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اور آگے سورۃ المجادلہ میں آتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں ان کو درجات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یعنی ان کے درجے ہی درجے ہیں۔ اور قرآن کا علم سیکھنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دین کا علم سیکھے اور سکھائے، ٹھیک ہے؟ تو ہم میں سے ہر انسان جو ہے حریص ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی آنکھوں کے تارے بنے، ہم بہترین انسان بنے، ہم آئیڈیل بنے۔ تو یہاں اللہ پاک ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کون بہترین ہے؟ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو ہم نے بہترین بننا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سیکھنا ہے اور سکھانا ہے۔ اور آگے کیا آتا ہے؟ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ اور کیوں جمع ہوتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ سیکھتے ہیں آپس میں۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو ان کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہم نے پہلا نمبر سیکھا بہترین انسان بنتا ہے، نمبر 2 سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کا ذکر فرشتوں کے پاس کرتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اور کیا؟ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ، اور طالب علم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی ہر چیز جو ہے، آسمان اور دنیا کی ہر چیز جو ہے دعائیں مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، اور ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ خاص بندہ، یعنی اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ یہ اہل اللہ ہی ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ خاص بندے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہمیں 7 پوائنٹس پتہ چلتے ہیں، قرآن کے علم کو سیکھنے کے فائدے پتہ چلتے ہیں۔ اور پھر ایک آیت پر غور کیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کو آپ دنیا سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے اور ایک ڈاکٹر نہیں ہے، یعنی ایک عام انسان ہے، تو کیا ڈاکٹر اور ایک جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ برابر ہے؟ کیا ہم اس کو برابر کیٹیگری قرار دیں گے؟ نہیں دیں گے، ہم کہیں گے وہ ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ ہم ہر کسی کو ڈاکٹر نہیں کہتے ہیں، جو ڈاکٹر ہوتا ہے ہم اسے ہی کہتے ہیں۔
یا دیکھ لیں آپ، یا کیا انجینئر اور ڈاکٹر برابر ہیں؟ کیا ہم انجینئر کو بھی ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم کہیں گے وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ برابر نہیں ہے، وہ ایکول نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے نزدیک بھی جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ہیں وہ بھی برابر نہیں ہیں، ان کے درجات بھی برابر نہیں ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک یہ کیا ہے؟ ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت ہے، اور کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں یہ ان کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ تو سوچیں کہ کیا علم والے اور جو علم والے نہیں ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا میں جو علم والی نہیں ہوں اور ایک وہ جو علم والی ہے تو کیا وہ برابر ہو سکتی ہیں؟ تو یہ چیز ہم نے سوچنی ہے، ٹھیک ہے، غور کرنا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تفہیم القرآن کا انٹروڈکشن کہ بیسیکلی یہ کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا فوکس کیا جائے گا۔ نمبر 1 تو اس کے اندر ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن فوکس کریں گے، ٹھیک ہے، ہمارا مین تھیم یہی ہے کہ ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کریں۔ اور نمبر 2 ہم بیک گراؤنڈ بھی جانیں کہ یہ آیت کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، وہ کیا ہے۔ اور نمبر 3 اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، کیا قواعد ہوتے ہیں یعنی تجوید، ہم نے وہ بھی سیکھنی ہے۔ اور نمبر 4 ہم اس کے اندر انشاءاللہ تعالی گرامر بھی سیکھیں گے۔ قرآن کو سیکھنے کے جو ایک انسان کے اوپر حق ہے وہ بیسیکلی 4 ہی حق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کو تلاوہ آنا چاہیے، نمبر 2 کہ اس کو سمجھ میں آنا چاہیے یعنی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آنا چاہیے، نمبر 3 اس کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا پس منظر ہے، ہسٹری اس کو معلوم ہونا چاہیے، اور نمبر 4 اس کے اوپر وہ عمل بھی کر سکے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ 3 اسٹیجز سے گزر جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے اذن سے وہ عمل والا بھی بن جائے گا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الفاتحہ سے سٹارٹ کر دیں گے۔ پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اور فضیلت۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا، اوپر دیکھا آسمان کی طرف اور بتایا کہ یہ ایک وہ فرشتہ ہے جو آج دنیا میں نازل ہو رہا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی وہ دنیا میں نہیں آیا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے فرشتے اور انہوں نے 2 نور عطا کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک سورۃ الفاتحہ اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور کہا کہ یہ نور ہیں۔ تو نمبر 1 یہاں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ نور ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس آپ سے پہلے یہ صورتیں کسی بھی امت میں نہیں نازل ہوئیں، کسی بھی دوسرے نبی کو یہ صورتیں نہیں دی گئیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسپیشل گفٹ ہے ہماری امت کے لیے۔ سورۃ الفاتحہ اسپیشل گفٹ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور نمبر 3 اور موسٹ امپورٹنٹ جو فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نماز اس کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور اس میں وہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو نماز اس کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ہم مختلف نام دیکھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے کچھ نام ہیں۔ عربوں کے یہاں یہ ہوتا تھا جس چیز کو وہ زیادہ پسند کرتے تھے تو اس کے وہ بہت زیادہ نام رکھ دیا کرتے تھے، جیسے اونٹ ان کے یہاں بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا وہ جانور، تو اس کے بہت زیادہ نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے۔ ایسے ہی سورۃ الفاتحہ ان کے یہاں بہت اہمیت
زیادہ تھی اور بہت پسند کرتے تھے، اس کے انہوں نے بہت نام رکھے ہوئے تھے، جیسے فاتحۃ الکتاب یعنی کھولنے والی بک کو، یعنی جیسے ہم بک قرآن کھولتے ہیں ویسے ہی سورۃ الفاتحہ دکھتی ہے۔ الکتاب یعنی قرآن کی ماں کہا جاتا ہے، القرآن یعنی قرآن کی ماں، السبع المثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی آیات، ٹھیک ہے، دیکھیں بار بار ہی دہراتے ہیں ہم، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، تو دن میں نہ جانے کتنی دفعہ ہم اس کو پڑھ جاتے ہیں، تو بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ القرآن العظیم، اللہ پاک کہتے ہیں کہ بہت بڑی یعنی قرآن العظیم کا اس کو لقب دیا گیا۔ الحمد، اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ الصلاح، نماز اس کے بغیر قبول نہیں ہوتی، اس لیے اس صورت کو الصلاح بھی کہا جاتا ہے۔ الشفاء، الرقیہ، الوقیہ یعنی اس کے ذریعے شفا بھی حاصل کی جاتی ہے اور دم بھی کیا جاتا ہے، یعنی پروٹیکشن بھی حاصل کی جاتی ہے اس کے ذریعے۔ اب ہم شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں باللہ اللہ کی، من سے الشیطان شیطان، الرجیم جو مردود ہے۔ یہ حکم جو ہے واجب کا درجہ رکھتا ہے، یعنی جب بھی ہم قرآن مجید پڑھیں گے تب ہم کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے ہی شروعات کریں گے۔ اور اس کا حکم ہمیں کہاں پتہ چلتا ہے؟ سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو کیا کرو؟ اللہ سے پناہ طلب کر لو شیطان رجیم سے، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں تھوڑی سی۔ اعوذ میں کیا آتا ہے؟ کسی سے ریکویسٹ کرنا، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پناہ طلب کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم ریکویسٹ کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ جی، آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے شیلٹر میں لے لیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ، آپ ہمیں اپنی پناہ دیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے۔ شیطان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دور رہنے کو، ٹھیک ہے۔ شیطان کہتے ہیں، بیسیکلی اس کا روٹ ورڈ ہے شین تو نون، اور شیطان کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک اسٹوری آتی ہے روایات میں، جیسے شیطان کا نام جو تھا بیسیکلی عزازیل نام تھا، اور یہ جنوں میں سے تھا، اور دنیا یعنی انسان آنے سے پہلے کا واقعہ ہے یہ، کہ یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ اس کی عبادت گزاری کی ہی وجہ سے اس کو جو ہے فرشتے اپنی مجالس میں ڈسکس کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر فرشتے اپنی مجلسوں میں کرنے لگے، اور اس کی بہت زیادہ عبادت تھی، اور اس کی عبادت کی ہی وجہ سے فرشتوں کی یہ گروپ میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہہ کے اسے اپنے گروپ میں شامل کر لیا، کیونکہ یہ بہت زیادہ عبادت میں کثیر تھا۔ اور پھر ہوا یوں کہ کیونکہ جیسے ہمارے یہاں بھی انسانوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فساد پہ فساد بچ ہی رہا ہے، ایسے ان کا بھی ہوا کہ پہلے بہت زیادہ عبادت گزار جن تھے، پھر کم ہوئے، پھر فساد، پھر خون ریزی ایسی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یہی بالکل مین تھیم جو ہے اب انسانوں میں بھی ہے، کہ پہلے کے دور، اب کا دور، اور اب دیکھیں دور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان میں بھی تھا، ان میں بھی پہلے عبادت گزار تھے، پھر کم نیک، اس کے بعد پھر فساد، پھر انہوں نے خون ریزی شروع کر دی جنہوں نے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس کو لیڈر بنایا عزازیل کو، اور اس کی تائید میں فرشتوں کو رکھا کہ تم جاؤ اور جنوں کو ختم کر دو، یعنی بہت زیادہ وہ خون ریزی کر رہے ہیں، تم ختم کر دو۔ اس نے فوراً سمینا و اطعنا کہا، یعنی فوراً اس نے اللہ کا حکم مانا، اور دنیا میں آ کر یہ فوراً جو ہے اس نے فرشتوں کے ساتھ مل کے جنوں کو ختم کر دیا، یعنی بالکل صفایا کر دیا۔ اور اس ہی اطاعت گزاری کی وجہ سے اس کو درجہ ملا۔ اس نے اللہ سے کہا کہ مجھے آپ پہلے آسمان تک آنے کی اجازت دیں، ٹھیک ہے۔ اس کو اجازت نہیں تھی پہلے آسمان تک آنے کی، لیکن اس کو تب اس وجہ سے، اس حکم کو ماننے کی وجہ سے اس کو وہاں تک آنے کی اجازت مل گئی، اور یہ بہت زیادہ عبادت گزار ہو گیا۔ وہاں پر بھی پہلے آسمان پر بھی بہت زیادہ عبادت کرتا، تب اس کی عبادت کرنے کی ہی وجہ سے پھر اس کو انعام دیا گیا۔ تب اس نے ریکویسٹ کی کہ جنت کا ایک دروازہ ہے، اس میں جو ہوں اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس کا یعنی اس میں آپ مجھے کھڑا کر دیں، ٹھیک ہے، یعنی گیٹ کیپر آپ مجھے اس کا بنا دیں، میں وہاں پر رہ کر کے عبادت کروں گا۔ یہ وہاں جنت کے دروازے میں ایک دروازے میں کھڑا ہوا، اور وہاں جا کر کے یہ عبادت کرتا، بہت زیادہ عبادت کرتا۔
بس ہوا یوں کہ ایک دن اس نے گزر رہا تھا فرشتوں کے ساتھ، تو حضرت آدم علیہ السلام کا بت کھڑا ہوا تھا اور اس نے بت کو دیکھا۔ فرشتے تو پاس میں نہیں آئے، وہ دور سے ہی کھڑے رہے، کیونکہ وہ بامقصد مخلوق ہے اور وہ جانتی تھی کہ اللہ پاک جو بھی بناتے ہیں وہ بامقصد ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے فضول نہیں بنائی ہے، کوئی بھی چیز جو ہے فضولیت پر مبنی نہیں ہے، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ تب اس نے لیکن نہیں رکا اور یہ فوراً جو ہے آیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بت کو دیکھا اور اس نے جانا کہ یہ مٹی کا ہے۔ اس نے کھٹکھٹایا، نوک کر کے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے مٹی میں سے آواز آ رہی تھی۔ یہ منہ کے ذریعے گیا، آنکھوں کے ذریعے نکلا، ناک کے ذریعے گیا تو کان کے ذریعے نکلا، تو ایسے ہی گیا تو شرمگاہ کے ذریعے نکلا، لیکن اس نے پورا اس دن جان لیا۔ پھر اس نے بہت حقیرانہ انداز میں کہا یہ تو بہت ہی کمزور مخلوق ہے، اسے تو بھٹکانا بہت ہی زیادہ آسان ہے، یعنی اس نے بہت زیادہ اس کو حقیر جانا۔ وہیں اس کا ٹیسٹ آ گیا، کیونکہ ہر عبادت کے بعد ٹیسٹ آتا ہے، نبیوں کا بھی ٹیسٹ آیا ہے اور شہداء ہو گئے، صالحین ہو گئے، صدیقین ہو گئے، سب کا ٹیسٹ آتا ہی ہے۔ اللہ پاک گاہے بگاہے ٹیسٹ لیتے ہی ہیں، آزمائش لیتے ہی ہیں۔ اس کی بھی آزمائش دی۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق پوری ہو گئی، روح ڈال دی گئی، تب پھر کہا فرشتوں سے، اور کیونکہ یہ فرشتوں کی مجلس میں شامل ہونے لگا تھا تب اس سے بھی کہا، یعنی انڈائریکٹلی حکم اس کو بھی دیا گیا، کیونکہ فرشتوں کی مجلس میں شامل ہوتا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ بس اس نے فوراً ہی وہاں پر رک گیا کہ میں کیوں سجدہ کروں، اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا ہے۔ اور فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن اس نے تکبر کیا، اور وہیں اس کی پتہ چل گیا کہ کیونکہ یہ عبادت بہت کرنے لگا تھا تو اس کو وہاں غرور ہو گیا تھا۔ جیسے اس کا ٹیسٹ لیا یہ وہاں فیل ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں سے اتار دیا، یعنی اس کو جنت سے اتار دیا گیا، اور تب سے اس کا لقب شیطان پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے رحمت سے دور کر دیا، ٹھیک ہے، الرجیم، دور بھگایا ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے نام سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس کا حکم جو ہے مستحب ہے، یعنی اس کے پڑھنے کا حکم آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے کہ تعوذ اور بسم اللہ پڑھنے کے کیا احکام ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا ہمیں سورۃ النمل کے آیت نمبر 30 میں ملتا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کی ہم تھوڑی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ، بسم میں آپ دیکھیں گے با میں، اور با کے جو بیسیکلی 3 معنی پائے جاتے ہیں، یعنی بسم کی با کے، ٹھیک ہے، جیسے نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 برکہ، نمبر 3 قبولیت، ٹھیک ہے، یعنی اخلاص کیا کہ اللہ تعالیٰ میں جو بھی کام کرنے جا رہی ہوں وہ آپ کے لیے خالص کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، سنسیئرٹی، نمبر 2 برکت کہ اللہ تعالیٰ میں جو بھی کام کرنے اب جا رہی ہوں اس میں آپ اللہ تعالیٰ برکت عطا کریے گا، اور نمبر 3 قبولیت، یا اللہ میں جو بھی کام کر رہی ہوں اسے آپ قبول بھی کریے گا، ٹھیک ہے۔ تو بسمی میں کیا ہے، 3 معنی پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، 3 مفہوم ہیں، تو ہم نے جب بھی بسم اللہ پڑھنی ہے تو ہم نے ان 3 معنوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اللہ کا معنی کیا ہے، نمبر 1 کیا ہے، جس کی طرف حفاظت کے لیے جایا جائے، یعنی ہم اللہ کا ورڈ جیسے ہی ہم بولتے ہیں تو ہم پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں۔ اور اللہ کون ہے، وہ جو آپ کو حیران کرتے، یعنی آپ اللہ کی تخلیق میں جب غور و فکر کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے، تب آپ حیرانی سے بڑھ جاتے ہیں۔ سپوز کریں آپ آسمان کو دیکھیں اور جب آسمان پہ آپ غور کرتے ہیں کہ یہ کتنا ہیوج ہے، کتنا بڑا ہے، تب آپ کو کیا ہوتا ہے، سینہ ایک دم ہیبت سے بڑھ جاتا ہے اور ایک حیرانی سی آ جاتی ہے اور ایک دل بے چین سا ہو جاتا ہے کہ ہاں کتنا بڑا اللہ ہے، اور کیا ہے، اور نمبر 3 کیا ہے، وہی ہے صرف جس کی عبادت کیا جائے، ٹھیک ہے، ایک اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی ہم عبادت کریں گے، اور اللہ کیا ہے، درجات بلند کرنے والا ہے، یعنی اللہ کا جیسے ہی ہم ورڈ بولتے ہیں تو ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پھر آتا ہے الرحمن الرحیم، ان کا روٹ ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں بیسیکلی سیم ہے، را ہا میم، سیم روٹ ورڈ کے ہیں لیکن ان کے گردان جو ہیں الگ الگ ہیں، ایک ہے فعال کے وزن پر، ایک ہے فعیل کے وزن پہ، الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک رحمت عام اور ایک رحمت خاص، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم سورۃ الفاتحہ میں ڈسکس کریں گے۔
اب آ جاتی ہے سورۃ الفاتحہ. پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے ہم ایکسپلینیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد تمام تعریف للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. اس کو ایسے ہی یاد کر کے سنانا ہے، یعنی اس کا ایسے ہی ورڈ پڑھنے ہیں اور پھر اس کی میننگ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم جو بار بار رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے. ایاکا صرف آپ کی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایاکا صرف تجھی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا ہدایت دے ہم کو، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے، یا پھر دکھا ہم کو راستہ سیدھا. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیری نہیں، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے ہم ایکسپلینیشن کی طرف آتے ہیں. الحمد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں 2 ورڈس ہیں، یعنی الگ ہے اور حمد الگ ہے. ال کا معنی کیا آتا ہے؟ ال جو ہے کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے آتا ہے، یعنی عام کو خاص بنانے کے لیے آتا ہے. مثلا جیسے ایک بک، ایک تو آ رہا ہے بک اور ایک آتا ہے دی بک. ٹھیک ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ خاص کے معنی آ رہے ہیں. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ ہم تعریف ہے، اور ایک آ جاتا ہے الحمد، یعنی تمام تعریف ہے، خاص تعریف ہے، ساری کی ساری تعریف ہے. ٹھیک ہے. اور ہم کے معنی جو ہیں 2 طرح کے سے آتے ہیں، جیسے تعریف اور شکر. دونوں معنی میں حمد آتا ہے، یعنی ہم اللہ کے شکر کے لیے بھی کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. اور اللہ کی تعریف کے لیے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال یہاں سے میں کرتی چلوں، کیا تعریف صرف اللہ ہی کی جا سکتی ہے؟ کیا بندوں کی ہم تعریف نہیں بیان کر سکتے؟ کیا ہم ان کی تعریف نہیں کر سکتے؟ تو جواب کیا ہوگا کہ جی ہاں، ہم بندوں کی بھی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن وہاں فرق آتا ہے. اللہ کی تعریف جو ہوتی ہے وہ سچی پر مبنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے تعریف کے لائق ہے، لیکن انسانوں کی تعریف جو ہوتی ہے وہ مدح کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. مدح کیا ہوتی ہے؟ جو جھوٹی تعریف بھی ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات ہم بس ایسے ہی تعریف کر دیتے ہیں. جیسے کولیگس اپنے باس کی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ وہ ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ نہیں، آپ باس بہت اچھے ہیں، بہت پرفیکٹ ہیں، بہت گڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو حالانکہ دل ان کا سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے، اور ہم خود بھی، ظاہر بھی اور باطنی بھی. لیکن انسان کی تعریف جو ہم کرتے ہیں تو وہ ہم باطنی، ظاہری کرتے ہیں، باطنی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آتا ہے للہ. یہاں پر بھی 2 معنی ہیں، 2 ورڈس ہیں. ایک ہے لی، ٹھیک ہے، یعنی حرف جارہ ہیں یہ، یعنی فور کے معنوں میں آتا ہے. اور اللہ یعنی اللہ، اس کا ہم نے پیچھے ایکسپلینیشن دیکھی ہے. ٹھیک ہے. للہ اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تمام تعریف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. ربی جو رب ہے، رب اس کا روٹ ورڈ ہے ربابا، یعنی ربی جو رب ہے. رب کون ہے؟ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. ٹھیک ہے. خالق کون ہے؟ پیدا کرنے والا ہے. مالک ہے، آنرشپ بھی رکھتا ہے. مدبر ہے، پلانر بھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس نے پیدا کر کے، آنر کر کے چھوڑ نہیں دیا. اس نے کیا کیا؟ ہماری تقدیر بھی لکھی. اس نے پلاننگ کے ساتھ ہمیں یہاں بھیجا، ہر معاملات ہمارے لکھے. ٹھیک ہے. تو وہ مدبر بھی ہے. تو رب کے معنی میں یہ تینوں مفہوم پائے جاتے ہیں. العالمین یہاں پر بھی 2 ہیں، دیکھیں. الگ ہے، عالمین الگ ہے. عالمین کا بیسیکلی روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین لام میم. علم کہتے ہیں نشانی کو، یعنی کریشن. آپ کچھ بھی دیکھ لیں دنیا میں، غور و فکر کریں تو وہ تمام کیا ہے؟ وہ کریشن ہے، وہ اللہ کی کریشن ہے. ساری کی ساری اللہ کی کریشن ہے. اور اللہ کون ہے؟ کریٹر ہے. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے الرحمن الرحیم. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں روٹ ورڈ بالکل سیم ہے، لیکن ایک رحمت عام ہے، یعنی اٹس ٹیمپریری، یعنی ٹیمپریری رحمت ہے. اور ایک رحمت خاص ہے، یعنی اٹس پرماننٹ رحمت ہے. کیسے؟ اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں. ایک درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہوا ہے، جو کہ ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے، اور جانور بھی جو ہے اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا صرف ایک درجہ ہے رحمت کا. باقی 99 درجے کب ہیں، کب دیے جائیں گے؟ وہ قیامت کے دن ملیں گے. وہ کس کو ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو ملیں گے. اس کو ملیں گے جو نیک اعمال کر کے لے کے آئے گا. ٹھیک ہے. بیسیکلی ہمارے یہاں ایک رواج ہے یا ایک کانسیپٹ ہے جو رائج ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سا اعمال پسند آ جائے اور ہمیں جنت دے دیں. بالکل بات درست ہے.
نہیں معلوم اللہ کو کون سا اعمال پسند آ جائے اور ہمیں جنت دے دیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نیک اعمال نہیں کریں، ہم صرف اس حدیث پر عمل کریں جو ہم سنتے ہیں اور بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس انسان کو بھی جنت دے دی جس نے صرف کتے کو پانی پلایا تھا، تو پتہ نہیں ہم بھی یہی کرتے ہیں کام اور ہمیں بھی جنت مل جائے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو ہی ہمیں جنت ملے، ٹھیک ہے؟ نہیں، یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ الرحیم، یعنی 99 درجے کس کے لیے ہیں؟ الرحیم نیک اعمال کرنے والے بندوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، متقین بندے ہیں، ان کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت زیادہ غضبناک ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا اور ہم نے کیا کیا دنیا کے اندر آ کے، تو بہت غضبناک ہوگا۔ اب آپ اس حالت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر رحیم بنے تو وہ کیسے ہوگا کہ جیسے ہی اس کا نیک بندہ آئے گا، یعنی وہ اپنے نیک اعمال یعنی گڈ ڈیڈس لے کر آئے گا، نیک بندہ ہوگا وہ گڈ ڈیڈس، تب اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ اٹھے گی، جوش میں آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے بدولت جنت میں بھیجیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جنت کیسے جائے گا انسان؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا، نیک اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ نیک اعمال تو ہم نے کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن غضبناک ہوں گے، اس غضبناک کی کیفیت کو ہٹانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر غضبناک نہیں ہو، کہ اگر اللہ تعالیٰ مشرکین، منافقین، کافر کے اوپر غضبناک ہو تو ایسا نہیں ہو کہ اس کا اثر ہمارے اوپر بھی ہو، اس کا امپیکٹ ہم پہ بھی پڑے، نہیں ہے۔ ہم کیونکہ نیک اعمال لے کے جائیں گے تب اللہ کیا کریں گے؟ ہمارے اوپر رحیم ہوں گے اور اپنی رحمت کی صفت کی وجہ سے ہمیں کیا کریں گے؟ جنت میں داخل کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نیک اعمال کرنا جو ہے، ایمان کے ساتھ صالح اعمال کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جنت جو ہے ہم نیک اعمال کے بدولت نہیں جائیں گے، اور ہم کہتے ہیں نا جنت کون سا ہمارے نیک اعمال کی بدولت ملے گی، وہ تو اللہ اپنی رحمت سے بھیجیں گے، بالکل بھیجیں گے، لیکن رحمت کب آئے گی؟ اللہ تو غضبناک ہوں گے، رحمت تو جب ہی آئے گی نا جب آپ کچھ کر کے لائیں گے، کچھ کر کے آئیں گے، تبھی تو رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحیم بنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نیک اعمال جو ہے شرط ہے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال جو ہے شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ پھر آتا ہے مالکی، مالک ہے، اس کو 2 قرات سے پڑھا جاتا ہے، جیسے کچھ قرآن اسے قاری جو ہے ملکہ پڑھتے ہیں ملکی، اور ایک آتا ہے مالکی، ٹھیک ہے؟ اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ ملکہ جو ہے ملکی یعنی ملکی جو ہے اس کے اندر صرف اور صرف آنرشپ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور مالک میں جو ہے آنرشپ بھی ہے اور اتھارٹی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک آن بھی کرتا ہے اور اختیار بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے پاس اتھارٹی بھی ہے کہ جو چاہے وہ کر سکے، وہ صرف ملکی نہیں ہے، لیکن ملکی اس لیے کہتے ہیں ہم اللہ پاک کو کیونکہ ایک اس میں آپ کے لیں ایک اس کے اندر یعنی ایک تیز ہے نا کہ ایک بادشاہ ہے، آپ سوچیں کہ کوئی بادشاہ ہے، اب جیسے اب آتا ہے ملک سلیمان، یعنی عرب کا دیکھیں آپ کے سلیمان بادشاہ ہیں، تو وہ جو ایک بادشاہ کا لقب ہے نا وہ بھی کم تیز والا نہیں ہے، کتنا زیادہ ایک امیزنگ لقب ہے کہ وہ بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے چوز کیا کہ اللہ بھی بادشاہ ہے، اور دوسرا وہ بادشاہ بھی ہے اور اتھارٹی بھی رکھے ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چوز کیے ہوئے ہیں، ملکی بھی اور مالکی بھی، ٹھیک ہے؟ وہ جو ایک وہ ہے اس کا یعنی ایک کریز ہے کہ مالک ہے یعنی بادشاہ ہے، تو وہ بادشاہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، اللہ پاک نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور بادشاہ کے ساتھ اتھارٹی بھی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر ہے یومی، یعنی دن کا، یعنی کون سے دن کا؟ الدین، بدلے کا دن کون سا ہے؟ ججمنٹ، یعنی جزا اور سزا کا دن، ٹھیک ہے؟ یعنی دنیا کیا ہے؟ نیک اعمال کرنے کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اعمال کریں گے، اور وہاں پر کیا کریں گے؟ ہمیں ریوارڈز ملیں گے، نیک اعمال کریں گے ریوارڈز ملیں گے، اور غلط اعمال کریں گے تو اس کی ظاہر سی بات ہے پنشمنٹ ملے گی، ٹھیک ہے؟ اور یوم جو ہے بیسیکلی عربی میں جو ہے اس کو مغرب سے نیکسٹ مغرب تک کاؤنٹ کیا جاتا ہے دن کو، ٹھیک ہے؟ عربی میں جو ہے دن مغرب سے مغرب تک کاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم نے واچ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر ہے ایہ کا، صرف آپ کی، یہاں پر بھی 2 ورڈز ہیں، ایہ پلس کا، ٹھیک ہے؟ کا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کی، صرف آپ کی، ایہ جو ہے صرف کے معنوں میں ہے۔ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، یہاں پر بھی نون الگ ہے ہم کے معنوں میں، اور عین بادال جو ہے عبادت، ٹھیک ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عین بادال ایسی عبادت جس میں عجز و انکساری ہو لیکن محبت اور تعظیم کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم عبادت کریں گے محبت
اور رسپیکٹ کے ساتھ کریں گے. وَإِيَّاكَ اور صرف آپ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. یہاں پر 3 ہیں, 3 ورڈز الگ الگ ہیں. نون ہم کے معنوں میں ہے, سین تا چاہنے یعنی وانٹس کے معنوں میں ہے, اور عین واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے, یہاں پر عین ہے تو یہ ہیلپ کے معنوں میں ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں, ہم صرف آپ سے مدد چاہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سارے کام کر رہے ہیں, ہم دنیا کے کام بھی کریں گے تب بھی ہم آپ سے ہی مدد چاہیں گے, ہم دین کے کام کریں گے تب بھی ہم آپ سے مدد چاہیں گے. اچھا ایک سوال آتا ہے یہاں پر, کیا ہم صرف اللہ ہی سے مدد چاہیں گے, ہم بندوں سے نہیں ہیلپ لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آتا ہے نا سوال ایک ہی ہے. تو کیا آنسر ہوگا اس کا؟ ضرور ہم بندوں سے بھی ہیلپ لیں گے, لیکن کس پر؟ جس پر وہ قادر ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم بندوں سے دعا ہی کرنے لگ جائیں, نظر و نیاز کرنے لگ جائیں, نہیں, جس پر وہ قادر ہیں. آپ بیٹھے ہیں, آپ کو ایک گلاس واٹر چاہیے اور آپ جو ہے اپنے بچے سے کہنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کہیں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے نہیں میں نے تو آج کہا ہے کہ میں صرف اللہ سے مدد چاہتی ہوں اور میں اپنے بچے سے کہہ رہی ہوں, نہیں میں تو خود پیوں گی اٹھ کے پانی. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ ہیلپ لے سکتی ہیں. آپ کیوں ہیلپ لے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس پہ قادر ہے, وہ پانی لا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تبھی آپ مانگ رہی ہیں. آپ یہ تو نہیں کہہ رہی ہیں نا بچے سے کہ جو چیز وہ نہیں دے سکتا آپ وہ چیز مانگ رہی ہیں, یا جو چیز صرف اللہ دے سکتے ہیں آپ وہ صرف مانگ رہی ہیں. نہیں, ٹھیک ہے, تو ہم بندوں سے بھی چیز مانگ سکتے ہیں, لیکن اس کی کنڈیشن کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر قادر ہو. ٹھیک ہے, تو ہم اللہ سے یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں ہر معاملات میں, چاہے دنیا سے ریلیٹڈ ہوں یا دین سے ریلیٹڈ ہوں. پھر آگے آتا ہے اہدینا, دکھا ہم کو, یعنی اہدی دکھا ہم کو, رہنمائی کر نہ ہم کو. ٹھیک ہے, یہاں پر جو ہے بیسیکلی 2 ہدایات ہوتی ہیں. نمبر 1 ہدایت جو ہوتی ہے ہدایت ارشاد کہلاتی ہے. نمبر 2 ہدایت توفیقی. ہدایت ارشاد یعنی ہدایت علمی جو ہم اس وقت لے رہے ہیں, یہ ہدایت علمی کہلا رہی ہوتی ہے اور علم حاصل کر رہے ہیں. اور ہدایت توفیقی کہتے ہیں ہدایت عملی کو, یعنی وہ علم جس پر ہم نے سیکھا اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی ہم توفیق اللہ ہی سے مانگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اہدینا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت علمی بھی دے, ہمیں روشنی بھی دکھا اور ساتھ میں اس پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما. ٹھیک ہے, تو جب بھی ہم کہیں گے اہدینا تو ہمارے ذہن میں 2 معنی آنے چاہیے کہ ہم اللہ سے دونوں مفہوم مانگ رہے ہیں. یعنی ہم اللہ سے علم بھی مانگ رہے ہیں اور عمل کی توفیق بھی مانگ رہے ہیں. الصراط راستہ, المستقیم سیدھا, ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہو, کھلا ہو. ٹھیک ہے, یعنی ایک آپ امیجن کریں, ہائی وے امیجن کر لیں کہ چوڑا بھی ہے اور سیدھا بھی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ایسا راستہ دکھا رہا تھا جو سیدھا بھی ہو اور کھلا بھی ہو, کوئی رکاوٹیں نہ ہو, یعنی اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہ ہو. ٹھیک ہے, تو کون سا راستہ ہے؟ بیسیکلی دین کا راستہ. پھر آتا ہے الصراط الذین, راستہ ان لوگوں کا, انعمت علیہم, انعام کیا تو نے, علیہم ان پر, انعمت یعنی نعمہ اور تا تو نے. ٹھیک ہے, علیہم علی اوپر, ہم ان کے. ٹھیک ہے, یعنی کون لوگ تھے یہ تھے انبیاء, شہداء, صدیقین اور صالحین. ہم اللہ سے آگے ایکسپلین بھی کر رہے ہیں. ہم سے کہا جاتا ہے نا, ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی صفت بتائی جاتی ہے ایک قرآن پاک میں کہ موسیٰ علیہ السلام دعاؤں کو ایکسپلین کر کے مانگا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی وہ ایک دعا کو ایکسپلین کرتے تھے. تو ہمیں بھی یہاں کیا ٹکٹ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, آگے لیکن ایکسپلین بھی کر رہے ہیں کہ اللہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن کے اوپر آپ نے انعام کیا تھا. ٹھیک ہے, انعام یافتہ لوگوں کا آپ راستہ دکھانا. تو ہم نے یہاں سے کیا کرنا ہے, ہم نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں. ہم نے صرف نہیں کہنا کہ اللہ آئی وانٹ دس, آئی وانٹ دیٹ, آئی وانٹ دس. نو, ہم نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھی چاہیے اور کیوں چاہیے, مجھے کیا ضرورت ہے. بالکل اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نا اللہ تو سب جانتا ہے, دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ تو دل کے حال بھی جانتا ہے, بالکل جانتا ہے, لیکن اللہ کو ایکسپلینیشن پسند ہے. تب ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ سے ایکسپلین کر کے مانگنا ہے. اور یہاں ہم دیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. ٹھیک ہے, جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور رسول کی, تو وہ کون ہے, وہ کن لوگوں میں شامل ہے جن کے اوپر انعام کیا ہے اللہ نے. اور وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر انعام کیا ہے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ٹھیک ہے,
یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو ہم اللہ سے ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں آگے؟ غیر المغضوب علیہم، اور ان لوگوں کو نہ دکھانا اللہ تعالیٰ جن کے اوپر آپ نے غضب کیا، ٹھیک ہے، یعنی جن سے آپ ناراض ہوئے اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا۔ اور وہ لوگ کون تھے؟ جن کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں کیا، انہوں نے علم حاصل کیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، تو اللہ پاک نے کیا کرا؟ اللہ پاک ناراض ہو گئے اللہ سے۔ اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورۃ البقرہ میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد کون لوگ ہیں۔ ابھی بیسیکلی ہم صرف یہاں پر یہی دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس علم تھا، یہ جانتے تھے سب کچھ، حق واضح تھا، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، تو اب کیا ہوا؟ اللہ پاک ان سے ناراض ہو گیا۔ تب ہم اپنے دعا کی ایکسپلینیشن میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کا راستہ بھی نہیں دکھانا، اور کن کا نہیں دکھانا؟ ولا الضالین، اور جو گمراہ ہیں، یعنی نہ تو ان کے پاس علم ہے اور نہ ہی عمل، نہ انہوں نے کبھی توفیق کی کہ یہ علم حاصل کرتے تو عمل بھی آتا، تو انہوں نے یہ کوشش کی ہی نہیں کہ علم حاصل کرتے اور عمل بھی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان گمراہ لوگوں کا راستہ بھی نہیں دکھانا، بھٹکے لوگوں کا راستہ بھی نہیں دکھانا، ہمیں صرف آپ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھانا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس ہماری یہیں پر کمپلیٹ ہوتی ہے الحمدللہ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔